میں ایک جگہ بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا، آواز نہیں تھی۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے ساحل پر، اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں وہ بھی ڈانس کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا بہت خوبصورت نوجوان ہے۔ مجھے خیال آیا یہ جو اتنی بڑی گمراہی میں ہے اس کو ہدایت کیسے ملی، اور کون اسے جا کر اللہ کا پیغام سنائے گا۔ یہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک اس کی خوبصورتی اور جوانی پہ رحم آیا، ایک اس کے پلٹا کھانے کو میں نے بہت مشکل سمجھا۔ خیال آ کے گزر گیا، میں وہاں سے اٹھ گیا۔ کچھ دن اس کا نقش میرے دل دماغ پر رہا، پھر محو ہو گیا، مٹ گیا۔ کراچی کا اجتماع تھا ستمبر میں، تو انہوں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا ہوا تھا کراچی والوں نے، تو میں وہ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ جی پاکستان کا ایک مشہور گلوکار ہے، اس کا نام ہے جنید جمشید، میں آپ سے ملانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کدھر ہے؟ کہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہ میرا کلاس فیلو تھا۔ میں نے کہا لے آؤ۔ تو وہ اس کو جب لے کر آیا تو اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، مجمع کی وجہ سے شاید چہرہ پورا سے چھپایا ہوا۔ میرے سامنے آ کے بیٹھا اور یوں کھولا تو وہ وہی نوجوان جس کو میں نے اسکرین پر ناچتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کا نام؟ کہا جی جنید جمشید۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میرا موسیقی سے تعلق ہے۔ میں نے کہا گاتے ہو یا بجاتے ہو؟ کہا جی میں گاتا ہوں۔ کہ یہ جو دل دل پاکستان ہے یہ میں نے گایا ہے۔ اچھا وہ تو بہت مشہور ملی نغمہ ہے۔ کہاں جی وہ میں نے گایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میری اس سے کیا بات ہوئی، اب 20 برس ہونے کو ہیں، یاد نہیں۔ تاثر یاد ہے کہ اس نے آگے کیا جواب دیا۔ کہنے لگا میرا جی چاہ رہا ہے آپ بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے زخموں پہ مرہم رکھ رہا۔ میرا ایک اور دوست بھی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کو بھی لے کر آؤں، سلمان، وہ بھی آپ کی باتیں سنیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں۔ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کہتے ہیں رعنائی، عیاشی، دنیا کی موج میلہ، جس موج میلے کو ایک پاکستانی نوجوان خواب میں دیکھتا ہے، وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، میرے پاس۔ لیکن اس کے باوجود میرے یہاں اندھیرا ہے۔ کیا یہ میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ دل خالی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں، بے منزل مسافر ہوں۔ اچھا، بے منزل مسافر ہوں، یہ ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ان دونوں کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی وہ فریاد کرے گا۔ جسم کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، ضروریات زندگی چاہیے۔ ان میں سے جو چیز بھی اس کو نہیں ملے گی وہ فریاد کرے گا۔ روح نہ عورت کو جانتی ہے، نہ روٹی کو جانتی ہے، نہ پانی کو جانتی ہے، نہ موسیقی کو جانتی ہے۔ روح ایک اللہ کا امر ہے جو صرف اللہ کو جانتا ہے۔ اسے اللہ چاہیے، اسے اللہ کا رسول چاہیے۔ تو جسم کو روٹی نہ ملے تو وہ پریشان ہوتا ہے، روح کو جب اللہ اس کا رسول کا تعلق نہیں ملتا تو وہ پریشان ہوتی ہے، پھر وہ پریشانی ویرانی بن کر جسم پہ طاری ہوتی ہے۔ پھر ہم اس کو دور کرنے کے لیے اس سے اور بڑی عیاشی میں جاتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ کمی ہے، وہاں اس کی بھوک اور بڑھتی ہے، وہ اور فریاد کرتی ہے، پھر ہم اس سے بڑی عیاشی میں جاتے ہیں، پھر اس کی بھوک اور بڑھتی ہے، وہ اور فریاد کرتی ہے۔ اس قسم کا مضمون تھا، اس وقت ذرا تفصیل سے تھا، خلاصہ یہ۔ اور
میں نے کہا اس کی مثال ایسے کہ درد ہو اس گھٹنے میں اور دوا لگے اس گھٹنے میں، تو دوا بھی جا رہا ہے اور درد بھی نہیں جا رہا. دوا لگ رہا ہے، درد نہیں جا رہا. کیوں؟ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں، جہاں دوا لگ رہا ہے وہاں درد کوئی نہیں، تو آرام کیسے آئے گا؟ تو یہ بے چینی، کرب، یہ تو روح میں ہے اور ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں. جسم کی ضرور موسیقی، کھانا پینا، 5 اسٹار ہوٹل، گلیمر، موج میلہ، پروٹوکول، یہ تو سب جسم کی چیزیں. روح کو ان سے کیا سروکار؟ لیکن جس دن اسے غذا ملے گی، ایک دم منزل بھی ملے گی، راستہ بھی نظر آئے گا، ساحل بھی نظر آئے گا، گھاٹ بھی نظر آئے گا، اور منزل مقصود کا بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور میں نے غالباً کہا کہ آپ کچھ تبلیغ میں جانا شروع کریں، 3 دن لگانا شروع کریں. کہنے لگا میں کیسے لگاؤں، میں تو گاتا ہوں، ناچتا ہوں، ڈانس کرتا ہوں، تبلیغ کس منہ سے کروں گا؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں نے کہا یہ تو دوا ہے. تو پہلے دن دوا کھانے سے آرام آتا ہے؟ مسلسل دوا کھاتے 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 بیماری دبنا شروع ہوتی ہے، دبنا شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا ہے. یہ دوا ہے، تم شروع کرو. اس کو سوچو مت کہ میں ناچ رہا ہوں، گا رہا ہوں، چل ٹھیک ہے. کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اس نوجوان کی، اس نے 3 دن شروع کر دی. یہ جمشید اس کا کلاس فیلو تھا. یہ اس کو سب سے پہلے سلام دعا، یہ تبلیغ میں لگا تو اس کو اپنے اس کا خیال ہے، اس کو ملنا شروع کیا. پھر ایک جگہ پر آ کر وہ رک گیا، آگے نہیں لے جا پا رہا، تو اللہ نے اس میں مجھے ذریعہ بنایا، مجھے ڈالا. نومبر 1997 میں 4 مہینے کے لیے میری تشکیل ہوگی امریکہ. مستورات کی جماعت، میں اور اہلیہ اور لاہور کی جماعت تھی. میں لاس اینجلس میں تھا تو میں نے اسے فون کیا. تو اس زمانے میں یہ CLI پر نمبر نہیں آتا تھا، تو اور یہ اتنے موبائل فون یہاں اتنے تھے بھی نہیں، دوسرے فون تھے. تو میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا، تو میں نے اسے لاس اینجلس سے فون کیا. کہنے لگا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں امریکہ میں ہوں، لاس اینجلس میں. کہنے لگا نہیں، میں نے کہا وہیں سے ہوں. کہا قسم اٹھائیں، قسم اٹھائیں. میں نے کہا چھوٹی سی بات پہ کیسے قسم اٹھاؤں؟ کہا نہیں یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا کیوں؟ اب میں ساری دنیا پھرتا ہوں، کبھی اپنی بیوی کو فون نہیں کیا، اب مجھے فون کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار تم سے محبت ہو گئی تھی اس لیے فون کر رہا ہوں. بس اس ایک فون نے نا اس کے دل میں میری محبت ڈالی. میں جب یہ حج پہ جاتا ہوں میرا 60-70 ہزار روپیہ صرف فون کا بل ہوتا ہے. 3000 تقریباً ریال میرا ہر سفر میں 15-20 دن میں میرا فون کا ہوتا ہے کہ میں ایسے فون کرتا رہتا ہوں. وہاں کا فون وہ ہزاروں بیانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. بیان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں بیان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا جسم میں زبان کا. 6 فٹ کے جسم میں 5 فٹ 10 انچ 8 انچ کے جسم میں 2 انچ کی زبان ہے. اتنا ہی تبلیغ میں زبان کا حصہ ہے، بول کا، بیان کا. باقی لوگوں کو دل لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن ہے. تو اس پر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ انہوں نے مجھے امریکہ سے فون کیا. تو پھر میں اسے پورے سفر میں فون ملاتا رہا، اب یہاں ہوں، اب یہاں ہوں، اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے. تو اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈال دی. پھر وہ چلے کے لیے نکلا. پہلے اس نے چلے لگایا، 3 چلے نے چلے لگایا. ریمنڈ آیا، ملا، میں نے بڑا پروٹوکول دیا، بہت پیار محبت، ہنسا کھیڑا. تو کرتے 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 اس نے 3 چلے لگا، 3 چلے کے لیے نکل پڑا. یہ غالباً 2001 یا 2 اس کا مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو اس وقت یہ 3 چلے کے لیے نکلا.
تو اس نے مجھے بالا کوٹ سے فون کیا کہ مولانا میں اس وقت بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد ہے، اس میں ہماری جماعت ہے، باہر فرش ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا آپ کو فون کر رہا ہوں، اور جس سکون چین کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں اس ٹوٹی ہوئی مسجد اور پھٹی ہوئی چٹائی پہ مل چکا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، بعین ہی اس کے یہ الفاظ تھے۔ تو میں نے کیا جواب دیا یاد نہیں، لیکن غالباً میں نے یہی کہا کہ اب روح تک اس کی غذا پہنچ گئی تو موج ہو گئی۔ یہ اس نوجوان کا ابتدائی سفر تھا۔